اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 120، 121 اور 122۔ فرعون جو کہ بڑا تفاخر اور تکبر کا ایک مینارہ بنا پھرتا تھا، اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام حق اس تک پہنچایا تو اس نے اور اس کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقول فرعون کے جادوگر جو ان کی جادوگری سمجھتا تھا وہ نیچا دکھانے کے لیے۔ تو ایک دن مقرر ہوا جب اس دن سب جادوگر اور تماشا دیکھنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی چال کو الٹا انہی پر پلٹ دیا۔ فرعون نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن یہاں پہ تو چال ہی الٹی ہو گئی، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ بے شک ساری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ تو کیونکہ فرعون نے تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا کر منظر عام پر اس لیے مظاہرہ کیا، عوام الناس کے اندر اس لیے مظاہرہ کیا تھا کہ عوام الناس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا یقین دلائیں اور یا کم از کم شک ہی میں ڈال دیا جائے اور ان کو نیچا دکھا کر اپنی بڑائی بیان کی جائے۔ لیکن یہاں پہ تو بات ہی کچھ اور تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ فرعون کے اس لگائے ہوئے دربار میں جب آئے تو سارے جادوگروں کو جب انہوں نے شکست دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوا۔ اس مقابلہ میں شکست کھانے کے بعد خود فرعون کے بلائے ہوئے ماہرین جادوگر نے بالاتفاق فیصلہ کر دیا، جب وہ ہار گئے تو انہوں نے اپنی ہار مانی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین کی طاقت کا کرشمہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دکھا رہے ہیں ہمیں، جس کے آگے کسی کا جادو اور کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی مدد کرتا ہے اسے کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ اور جب وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہو، نبی ہو، تو پھر اسے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جادو کو خود جادوگروں سے بڑھ کر کوئی اور کون جان سکتا تھا؟ وہ اپنے اس لائن کے ماہر تھے اور کوئی ایک نہیں تھا، بے شمار تھے۔ بس جب انہوں نے عملی تجربے اور اپنی شعبدہ بازی اور آزمائش کے بعد شہادت دے دی کہ یہ چیزیں جادو نہیں ہیں، عوام الناس کے سامنے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے یہ گواہی دے دی، اور فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے باشندگان ملک کو یہ یقین دلانا بالکل ناممکن ہو گیا کہ موسیٰ محض ایک جادوگر ہے۔ کیوں کہ جب انہوں نے گواہی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، ان تمام جادوگروں نے، کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے حق کے اور سچے نبی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس کامیابی کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، فرعون کی چال الٹی ہو گئی اور وہ شرمندہ ہو گیا۔